بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیاسی درویش چینل سے منظور گیلانی کا سلام قبول کیجیے۔ دوستو، کل وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے قوم سے خطاب کیا، اور اس وقت جو دنیا میں ایک بحران ہے جس کا پاکستان بھی شکار ہے، انہوں نے کچھ اقدامات کا اعلان کیا۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا، اس کے اثرات پوری دنیا پر ہیں۔ پاکستان بھی اسی کا شکار ہے۔ پاکستان اگرچہ کوشش کر رہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ بند ہو جائے، یہ جنگ نہ پھیلے۔ آج صدر ٹرمپ سے ایک سوال کیا گیا کہ یہ جنگ کب ختم ہوگی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جنگ جلدی ختم ہو جائے گی۔ تو سوال کیا گیا کہ کیا ایک ہفتے میں بند ہو جائے گی؟ تو ٹرمپ نے کہا کہ نہیں۔ تو کیا جلد ختم ہو رہی اگر ایک ہفتے کے بعد بھی نہیں ختم ہو رہی؟ تو ابھی بہت اضطراب پایا جاتا ہے پوری دنیا کے امن پسند لوگوں کے اندر۔ ظاہر ہے کہ پوری دنیا امن چاہتی ہے، پاکستان کے عوام بھی امن چاہتے ہیں۔ ایران کے اندر جو تباہی ہوئی ہے، پوری قوم اس پر اظہار تأسف کر رہی ہے۔ اسی طرح جو خلیجی ممالک میں، ترکیہ میں اور دیگر جگہ پر جو حملے ہو رہے ہیں، اردن پر حملے ہو رہے ہیں، لبنان پر اسرائیل حملے کر رہا ہے، یہ سارے جو حملے ہیں ان کے جو نقصانات ہیں یہ بہت زیادہ ہیں۔ ایران کے اندر کوئی 1,500 کے قریب کیجویلٹیز کا سرکاری طور پر اعلان کیا جا رہا ہے، 1,300 یا 1,400 جتنا بھی کہہ لیں آپ، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے زیادہ نقصان ہوا ہے، کیونکہ جتنی بمباری ہوئی ہے ایران پر، تو 1,000 1,500 آدمی کا شہید ہونا تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو ہمارے وزیر اعظم نے جن اقدامات کا اعلان کیا، اس میں یہ تھا کہ ایک تو سرکاری طور پر 4 دن کام ہوگا، جمعے کی بھی چھٹی کر دی گئی ہے۔ پھر تمام صوبائی حکومتوں نے بھی ان اقدامات پر عمل درآمد کیا ہے۔ سرکاری افسران کی تنخواہیں جو ہیں ان میں کٹوتی کی گئی ہے، وزراء کی، معاونین خصوصی کی جو تنخواہ ہے وہ بھی 2 مہینے کے لیے نہیں دی جائے گی، اور یہ تمام جو رقم ہے یہ پول کر لی جائے گی، یہ عوام کو سبسڈی دی جائے گی۔ لیکن ساتھ ہی پرائم منسٹر نے کہا کہ تیل کی جو قیمت ہے یہ بڑھ سکتی ہے۔ دوستو، کل خام تیل کی قیمت فی بیرل $120 تک چلی گئی تھی، اور اس کے بعد نیچے آئی۔ آج اس کی قیمت جو ہے وہ اور نیچے آئی ہے۔ اچھی بات ہے، کیونکہ دنیا نے یہ سمجھا ہے کہ شاید جنگ جو ہے وہ جلد ختم ہو جائے گی، کیونکہ امریکہ کا یہ کہنا کہ جنگ جلد ختم ہوگی، اس کے بھی اثرات ہیں۔ یہ تو جو اقتصادی بحران ہے یہ تو ختم ہو جائے گا، اس سے قومیں نکل آتی ہیں، لیکن جنگ کے جو دیگر اثرات ہوتے ہیں قوموں پر، وہ بڑی دیر تک رہتے ہیں۔ ابھی تک جو کووڈ آیا تھا 2019 کا، اس کے اثرات پاکستان میں پائے جاتے ہیں۔ دوستو، آپ کو یاد ہے کہ سیاسی درویش ٹی وی پر
میں نے بات کرتے ہوئے کئی دفعہ کہا کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں جو ہیں اور مراد جو ہیں اس میں مستقل طور پر کمی کی جانی چاہیے. مثلا سپریم کورٹ کے ججز، ہائی کورٹ کے ججز کی تنخواہیں جو ہیں ان میں کم از کم 20% کمی کی جانی چاہیے. ان کی دیگر مراد میں بھی اسی طرح کمی کی جانی چاہیے. ان کو جو پٹرول ملتا ہے اور تاحیات ان کی جو مراد ہیں، بھئی کس بات کی تاحیات مراد ہیں؟ کیا باقی بھی ملازمین کو ملتی ہیں تاحیات مراد اس طرح کی؟ یہ جو ترجیحی سلوک ہے، یہ جو ڈسکریمنیشن ہے، اس کا خاتمہ کیا جانا چاہیے. اس قوم کو جس کے اندر اس قسم کی ڈسکریمنیشن ہے، ناانصافی ہے، اس کو کبھی انصاف مل سکتا ہے؟ کیا وہ جج انصاف دے سکتے ہیں جو خود ناانصافی کر رہے ہوں؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ججز کو از خود اپنی تنخواہوں میں اور مراد میں ایک بڑی کمی کا اعلان کرنا چاہیے. اور میں اس وقت 20% کہہ رہا تھا جب ایک طرح سے نارمل حالات تھے. اب تو خصوصی حالات ہیں، لیکن ابھی تک ہماری ہائر جوڈیشری جو ہے اس کی طرف سے اس قسم کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا. یہ اعلان اب تک ہو جانا چاہیے تھا کہ ہم نے 30% کٹوتی کر دی ہے یا 40% کٹوتی کر دی ہے. بڑا افسوس ہے ہمیں کہ جو ملکی حالات ہوتے ہیں، جج بھی اسی قوم کا، اسی معاشرے کا حصہ ہیں، ان کو بھی اسی چکی میں پسنا چاہیے جس میں پوری قوم پس رہی ہے. اس کے علاوہ ہمارے جرنیل ہیں، ہماری دوسری فورسز ہیں، ان کے جو اعلیٰ افسران ہیں ان کو بھی غور کرنا چاہیے. اس وقت پاکستان دہشت گردی کا شکار ہے. اس کے اخراجات جو ہیں اس میں تو کمی نہیں کی جا سکتی، اس بجٹ میں کوئی کٹوتی نہیں ہو سکتی. ہم نہ یہ بات کریں گے نہ یہ بات کہیں گے، وہ بجٹ تو رہے گا، کیونکہ ہم نے دہشت گردوں کے خلاف ایک جنگ میں فتح حاصل کرنی. پوری قوم مسلح افواج کے پیچھے ہے، ان کی پشت پر ہے، ان کے ساتھ کھڑی ہے، کندھے سے کندھا ملا کے، قدم سے قدم ملا کے کھڑی ہے، کیونکہ یہ ایک قومی مسئلہ ہے. چند ناہنجار جو دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں وہ قابل مذمت ہیں. ان کو تو خیر شرم نہیں آتی، لیکن اس جنگ کو ہم نے جیتنا ہے. لیکن دوسرے جو افسران ہیں ان کی تنخواہوں میں بھی اور ان کی مراد میں بھی جو بیوروکریسی ہے، جو اعلیٰ بیوروکریسی ہے، ان کی تنخواہیں اور مراد جو ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں. ایک ایک سیکٹری کے گھر میں کتنی کتنی گاڑیاں کھڑی ہیں، کتنے کتنے ملازم ہیں ان کے گھر میں خدمات سر انجام دینے کے لیے. ہم ترقی یافتہ قوم نہیں ہیں، ترقی پذیر بھی نہیں کہا جا سکتا جو ہمارے حالات ہیں. ہم پسماندہ اقوام کے طور پر زندہ رہ رہے ہیں. کبھی ایک عام آدمی کی حالت تو دیکھیے کہ کیا ہے، وہ کس طرح اپنی زندگی بسر کرتا ہے. پینے کا پانی نہیں ہے، راشن پورا ملتا نہیں بچوں کو، بچوں کی شرح مواد جو ہے
وہ ہندوستان سے بھی زیادہ ہے، وہ بنگلہ دیش سے بھی زیادہ ہے۔ ایک طرف ہمارے یہ حالات ہیں اور دوسری طرف حکمران طبقات کے الللے تللے ہیں، ان کی عیاشیاں ہیں، ان کا خاتمہ کیا جانا لازم ہے۔ پرائم منسٹر صاحب، جہاں آپ نے کچھ اقدامات کیے ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن خالی ان اقدامات سے کچھ نہیں ہونے والا۔ ایک طرف ہم IMF کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، قرضوں میں دبے ہوئے ہیں، ہمارا ہر پیدا ہونے والا بچہ بھی مقروض ہے، اور دوسری طرف سرکاری افسران کی عیاشیاں ہیں۔ ان کا خاتمہ ہمیں کرنا ہوگا۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک تحریک کو منظم کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے سب کو مل کر آواز کو بلند کرنا ہے، تاکہ ہماری آواز اونچے ایوانوں تک پہنچے، اور اگر اونچے ایوانوں کے مکین یہ آواز نہیں سنیں گے تو پھر ایک وقت آتا ہے جسے کہتے ہیں انقلاب۔ ہم تو بتدریج انقلاب کے حامی ہیں، پرامن تبدیلی کے حامی ہیں، آئینی تبدیلی کے حامی ہیں، لیکن قوموں کی تاریخ میں آیا ہے کہ ایک خاص وقت گزرنے کے بعد قومیں کھڑی ہو جاتی ہیں اور انقلاب کا راستہ اختیار کرتی ہیں، اور پھر حکمران طبقات کو بھاگنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ یہ وقت آنے سے پہلے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیں اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے سب کو اپنے اپنے حصے کی قربانی دینی پڑے گی۔ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔